السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ اس وقت عالم اسلام پر حالات ہیں، خاص کر فلسطین کے مسلمان جو اس وقت ظلم کا شکار ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ان کے لیے ظلم سے نجات کا اور خوشی سے زندگی گزارنے کا راستہ نکال دیں۔ چند ایک باتیں قرآن عظیم کی روشنی میں، حدیث طیبات میں بھی بے بہا پر ہماری رہنمائی کے فرامین موجود ہیں، اسوہ حسنہ موجود ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جب صبر عطا فرمائے رکھا، صبر کا حکم دیے رکھا، جہاد نہیں کرنا، تو تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ پر، دیگر مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم برداشت کیا۔ حکم تھا کہ بس آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جو پرانے ان کی ہسٹری کو دیکھیں، اسلام میں آنے سے پہلے کی ہسٹری، وہ بڑے دلیر قسم کے جو پہلے بھی مانے جاتے تھے سردار، جن میں سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت ہے، دیگر بڑے صحابہ ایسے نام ہیں۔ وہ بار بار اجازت مانگتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے ہیں ہمیں ابھی اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بس صبر کرو۔ یہ سارا دور یہ مکی دور کہلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام ابھی ہجرت سے پہلے والے دور ہے، لیکن جب ہجرت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی، تو اب ذرا دیکھیے، پہلا سال مسجد نبوی شریف، مسجد قباء شریف، مسجد نبوی شریف، پہلا سال۔ اس سال پورے سال کے اندر کوئی جنگ اور کوئی جہاد، لڑائی، کوئی غزوہ نہیں ہوگا پہلے سال میں۔ دوسرے سال سے لے کر 10ویں سال تک، کیونکہ مدینہ پاک کی جو زندگی ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ 10 سال پر محیط ہے۔ 11 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے۔ اب ذرا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب، نبی اور رحمت للعالمین، ان کی ہسٹری کا میں مین خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ 10 سالہ بھی نہیں بلکہ 9 سالہ کہہ لیں، اور 9 میں بھی ہم جو آخری سال ہے 10واں سال، اس کو بھی نکال دیں، اس میں بھی کوئی غزوہ لڑائی نہیں ہوئی ہے، تو بیچ کے اگر ہم 8 سال رکھیں تو ان 8 سالوں کے اندر خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں آپ بنفس نفیس شامل ہوئے، خود لشکر کی قیادت فرمائی، سپہ سالار کی حیثیت سے، اور خود تلوار ہاتھ میں لے کر جن جن جنگوں میں آپ تشریف لے کر گئے ان کی تعداد تقریباً 29 بنتی ہے۔ تو مطلب ان 8 سالوں کے اندر کتنی جنگیں لڑی؟ 29۔ یہ وہ جن میں آپ خود تشریف لے کر گئے، اور ایسے جہاد کہہ لیں، ایسی لڑائیاں کہہ لیں، ایسی غزوات کہہ لیں، جنگیں کہہ لیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار بنا کر بھیجا، فوج کا کسی کو نمائندہ بنایا، اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ بنتی ہے 47۔ کتنی؟ 47۔ تو 29 اور 47 کو آپس میں ملا لیں، کل کتنے بن جائیں گے؟ ہاں جی، 76۔ اب ذرا سوچئے، 8 سالوں کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یا صحابہ کو تیار کر کے 76 غزوات، 76 سرایا یا 76 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر لڑی۔ پہلے 13 سال صبر رہا ہے، 13 سال، اور جب اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہیں تھی اس وقت کافر سر چڑھ کے بول رہے تھے، اور یہاں تک مجبور کر دیا مسلمانوں کو کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت بھی کرنی پڑی۔ اللہ پاک کی منشا یہ تھی کہ میں اسلام کی ریاست مدینہ سے اٹھاؤں گا، وہ خاص اللہ پاک کی حکمت تھی۔ مسلمان تعداد میں بڑھنا شروع ہو گئے، جب یہاں سے اٹھے تو ایک سال بھی ایسا بیچ میں نہیں آیا جس میں کوئی جنگ نہ ہوئی ہو۔ اگر ہم ان 78 کو 76 کو ہر سال پر تقسیم کریں تو بڑے بڑے سالوں کے اندر تقریباً 3 سے 4 جو ہے 6 سے 7 جنگیں ہر سال کے اندر تقریباً لڑی گئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں۔
اور ان میں سے 2 یا 3 ایسی آتی ہیں جن میں کوئی رزلٹ نہیں ملا یا مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا، ورنہ باقی ساری کی ساری ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کافر لرزنا شروع ہو گئے تھے اس دور میں کہ یہ مسلمان، وہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ بقول کافر ہو گئے کہ یہ بدو قوم ہے، یہ تو بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان پر ٹریننگ دی، محنت کی، ان کی ذہن سازی کی، نظریہ دیا، دماغی اور ایمانی ان کو مضبوط کر دیا، موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا، بے بہا درجے کے دلیر قسم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک ایک صحابی 21 کافروں کا اکیلے مقابلہ کیا کرتا تھا، ہسٹری میں موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا نام ہم اسی نام سے خاص کر جانتے ہیں۔ اور میں اگر آپ کو تھوڑا سا اور ایمان کے لحاظ سے ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، ایک جنگ ایسی ہوئی ہے جس کو کہا جاتا ہے غزوہ موتا، سریہ موتا۔ جب 6 ہجری میں ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے ارد گرد سے ہٹ کر دیگر عرب کے لوگ یا عرب سے بھی باہر کی جو دنیا ہے ان تک ہم اسلام کا پیغام پہنچائیں، تو آپ نے خطوط کا سلسلہ شروع کیا، خط لکھنے کا۔ خط جب جاتے، اور خط آپ کو پتہ ہے لے کر سفیر ہی جایا کرتے تھے، خط لے کر جانے والا سفیر، جب وہ خط لے کر جاتے جا کر سنانا کہ جی یہ پیغام ہے، اسلام قبول کرو ورنہ تیاری کرو، ایک دن آئے گا کہ ہم جہاد کے لیے تمہارے اوپر لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ ایک عظیم صحابی تھے حضرت سیدنا حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا بازنطین کی جو اس وقت کی رومی بڑی فوج تھی، عیسائیوں کی فوج، اس کے سربراہ کی طرف۔ وہاں جو اس وقت ان کی طرف سے فوج کا گورنر تھا، فوج کا سپہ سالار کہہ لیں، وہ تھا شرجیل نام کا ایک کافر عیسائی شخص۔ جب یہ صحابی خط لے کر پہنچے، شرجیل نے روکا، اس نے کہا کدھر؟ فرمایا یہ خط ہے، جا کے دینا ہے تمہارے بادشاہ کو۔ اس نے کہا مجھے دو۔ آپ نے دیا، اس نے وہ خط کھولا، بیچ میں پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ اسلام قبول کرو ورنہ ہم لے کر آ رہے ہیں لشکر۔ اس کافر شدید نے کیا کیا کہ حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، کیونکہ آپ سفیر تھے، اکیلے، ساتھ 1-2 بندے ہو سکتے ہیں، اور اصول یہ ہے، کائنات کا یہ اصول ہے، ہمیشہ سے ہر قوم کا یہ اصول ہے کہ سفیروں کو کبھی بھی مارا نہیں جاتا، ان کا صرف پیغام لیا جاتا ہے۔ اصل جو معاملات ہوتے ہیں وہ پیچھے سے بھیجنے والوں کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں، سفیر صرف قاصد ہوتا ہے۔ لیکن اس نے شہید کر کے یہ پیغام دیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، ہم کسی قسم کا کوئی اصول تمہارا نہیں مانتے۔ کتنی شہادتیں ہوئی؟ صرف ایک، سفیر کی شہادت۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام ملا کہ ہمارے سفیر کو عیسائیوں نے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ، حضرت سیدنا جعفر بن طیار، حضرت سیدنا خالد بن ولید اور اس طرح دیگر کے بڑے بڑے صحابہ کرام، ان پر مشتمل 3000 کی فوج کا ایک لشکر تیار کیا۔ فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر کافر یہ عیسائی تمہیں جہاں بھی مل جائیں، جس مقام پر بھی ملیں، ان سے جنگ کرو اور ان کو پیغام دو کہ اسلام کے ایک فرد، ایک مرد کی جو شہادت ہے ہم اس کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو بھی تم شہید کر دو اور یہ سمجھو کہ مسلمان ہم سے کوئی بدلہ نہ لے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا، ایک صحابی شہید ہوا تھا۔ جب یہ لشکر پہنچا 3000 کی تعداد، اور ان کے سامنے جو عیسائی فوج آئی ہوئی تھی اس وقت، ان کی تعداد تاریخ کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ، دوسری کے مطابق 2 لاکھ، اور تیسری تاریخی روایت کے مطابق جو ان کے کچھ دستے بعد میں ان کے ساتھ مل رہے تھے ان کو ملا کر 2.5 لاکھ کی تعداد تھی 3000 کے مقابلے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں تو کیسے ہوگا؟ یہ بات تو پھر جا کے وہ باپ کو سمجھاؤ نا، جو یہ بہانہ بنا رہے ہیں لڑائی سے یا غزوے سے یا جنگ سے بھاگنے کا بہانہ بناتے ہیں،
ان کو تو یہ بات جا کے حضور پاک کو سمجھانی چاہیے کہ یہ آپ نے کیا کیا، 3,000 کو 2.5 لاکھ کے مقابلے میں بیچ دیا، یا 2.5 لاکھ نہ بھی ہو 1 لاکھ بھی ہو، 1 لاکھ کے مقابلے میں 3,000 کو بیچ دیا۔ اور ان میں پتہ ہے کون شامل تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر ابن طیار، حضرت مولا علی کے سگے بھائی، مولا علی کے سگے بھائی اس غزوہ کے اندر، جنگ کے اندر شامل تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اپنے منبر شریف پر اللہ پاک کی دی ہوئی نبوت والی آنکھوں سے یہاں بیٹھ کر موتا کے مقام پر جب وہ جنگ لڑی گئی تو آپ اپنے منبر پر بیٹھ کر دیکھ دیکھ کر جنگ کے حالات صحابہ کرام کو یہاں سنا رہے تھے۔ ایک صحابی شہید ہوئے، فرمایا میرا ایک صحابی شہید ہو گیا، ان کے بازو کٹ گئے۔ حضرت جعفر طیار نے جھنڈا اٹھا لیا، فرمایا حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، ان کے بازو کٹ گئے۔ طیار کہتے ہیں طیارہ، پرندے اڑنے والا طیر۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو فرشتوں نے ان کے روح مبارک کو جب نکالا، ان کے جسم مقدس سے روح نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر بیٹھ کے فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت جعفر کے طیار کٹ گئے، حضرت جعفر کے بازو کٹ گئے جھنڈے کو پکڑتے ہوئے، ایک بازو کٹا پھر دوسرے بازو سے جھنڈا اٹھایا، وہ بازو کٹ گیا۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ پاک نے حضرت جعفر کو 2 پر عطا فرما دیے جن کی وجہ سے ان کی روح وہ جنت کے اندر اڑ رہی ہے۔ طیار وہاں سے لقب ملا، طیر جیسے پرندے اڑتے ہیں نا، وہاں سے ان کو یہ لقب ملا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کی روح کو یہاں شہید ہوئے، سیدھا جنت میں ان کو اڑنے کے لیے پر عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھال لیا، فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 بڑے صحابہ شہید ہوئے، یہ تینوں ہی سپہ سالار۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈے کو اٹھا لیا ہے۔ سیف اللہ نے فرمایا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار نے جھنڈے کو اٹھایا۔ اور حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شہادتوں کے بعد فرمایا جب اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھایا تو اس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے کافروں کو شکست عطا فرما دی، اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ 8 تلواریں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے اس دن ٹوٹی تھی، وہ اس دلیری کے ساتھ لڑے تھے۔ کافر ان سے اس دن سے خوف زدہ ہو گئے کہ ایک بندہ کافروں کو ایسے کاٹ رہا ہے جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا جو آقا پاک نے اپنے پاس بیٹھنے والے صحابہ کرام کو ایمان کی قوت کے ساتھ دیا اور موت کا خوف ان کے دل سے نکال دیا۔ آج وہ والی حدیث پاک بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سچی آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن، واو ہا اور نون، وہن۔ عرض کی حضور یہ کیا شے ہے؟ فرمایا یہ لوگ ایسے آ جائیں گے میری امت پر، مسلط ایسے لوگ ہو جائیں گے جو موت سے ڈرتے ہوں گے، موت سے ڈرتے ہوں گے، ان کو زندگیاں پیاری ہو جائیں گی، وہ دنیا کے مال و دولت سے پیار کریں گے اور موت کو وہ ناپسند کرتے ہوں گے۔ حضرت کی حضور تب کیا ہوگا اگر ایسے لوگ مسلط ہوں تو؟ فرمایا یہ وہ دور ہوگا جب میری امت پر باقی قومیں وہ ایسے دوڑ آئیں گی، ایسے حملہ آور ہو جائیں گی جیسے کسی کمزور نہتے جانور پر، جو زہریلے جانور ہے، درندہ قسم کے جانور حملہ کر دیتے، چھوٹے سے جانور پر، بکری پر جیسے شیر حملہ کرتا ہے، فرمایا ایسے حملہ کر ڈالے۔ حضرت کی حضور کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، تعداد گھٹ ہوگی ہماری؟ فرمایا نا، اس وقت ہماری تعداد بنسبت آج اس دور کی، فرمایا بنسبت آج کے، فرمایا ہماری تعداد بڑی ہوگی، بڑی ہی تعداد ہوگی ہماری۔ فرمایا کیا عرض کی حضور اتنی تعداد کے باوجود کافر ہم پر دوڑیں گے؟ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری تعداد یہ جھاگ کی مانند ہو جائے گی، جھاگ کی مانند، ان کے اندر وہ قوت نہیں ہوگی جو تمہارے اندر قوت موجود ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ دور ہوگا میری امت پر یہ لوگ دوڑیں گے، اور یہ سارے جو مسلط ہم پر لوگ ہیں وہ موت سے ڈر رہے ہیں یا دنیا کی محبت میں ہے۔ آپ اور میں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے، ہم یہاں بیان دے سکتے ہیں، آپ کا جتنا میرا حق بنتا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسی طرح کے مذمتی بیان وہ فوجوں کے سپہ سالار بھی دیں، ممالک کے حکمران بھی مذمتی بیان دیں۔ 1969 کے اندر ہماری ایک بڑی تنظیم معرض وجود میں آئی تھی فلسطین کے نام پر، OIC، اسلامی تعاون بین الاقوامی، جو مسلمانوں کی ایک تنظیم بنائی گئی تھی، یہ صرف فلسطین کی وجہ سے معرض وجود میں آئی، اور آج اس کو دیکھ لیجیے کتنے سال ہو گئے، تب سے لے کر آج تک یہ پورے اس میں اسلامی ممالک شامل ہیں۔ یہ تنظیم بنی ہی اس لیے تھی، جس طرح اقوام متحدہ ہے
کہ ہم پوری دنیا میں امن لائیں گے، اور یہ تنظیم بنی تھی مسلمانوں کی کہ ہم اسلام کا آپس میں ربط جوڑ کر، تعلق جوڑ کر، اتحاد اکٹھا کر کے تو کافروں کو جواب دیں گے، یا کہیں بھی کسی ملک پر ظلم ہوگا تو ہم اس کو بچائیں گے، جس میں سارے ممالک شامل کر لیے گئے، ان کی فوجیں شامل کر لی گئیں، ان کے بڑے بڑے عہدے بانٹ دیے گئے، ان ناموں پر تنخواہیں کھانا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کے پیٹ پلنا شروع ہو گئے، اور تب سے لے کر آج تک فلسطین دن بدن مزید ظلم کی طرف جا رہا ہے، مزید وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اب جب کہ ہر طرف سے لٹ چکا معاملہ، آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں غزہ کی، فلسطین کی سارا ایریا کہاں تک کتنا پھیلا ہوا تھا، نقشے میں دیکھے، پرسوں یہ چوتھ کی خبر ہے، انہوں نے غزہ کو نقشے میں سے ہٹا دیا ہوا، کہہ رہے ہیں نقشے، دنیا کے نقشے پر کوئی فلسطین نام کا ملک ہے ہی کوئی نہیں، اسرائیل کو بڑھا دیا اور غزہ فلسطین کو انہوں نے جناب ختم کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے جو بڑے بڑے سارے لوگ ہیں یہ صرف اور صرف انتظار میں ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کوئی ابابیلی کو بھیج دے، وہ پرندے ہی بھیج دے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ سے بھیج دے، کوئی کہہ رہا ہے مولا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیج دے، کوئی کہتا ہے یا اللہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیج دے، وہ آئیں گے تو پھر جا کر فلسطین آزاد ہوگا۔ تو یہ جو 1.5 ارب دنیا میں مسلمان اس وقت پڑ رہے ہیں، یہ کس خاطر میں؟ اس لیے یہ بات میں آپ ہمارے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں بڑے لیول والوں کے لیے کر رہا ہوں، آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے۔ قرآن پاک جگہ جگہ اس چیز کا ارشاد فرماتا ہے۔ ہمارے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں بڑی عمروں والے، آپ عوام لوگ ہیں، ہم لوگ یہ ایمانی درد کے پیش نظر چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے پوری ساری ٹریننگیں لے کر بھی ساری دنیا کے اندر اگر نہیں جا کے لڑنا تو ہمیں پھر اجازت دے دیں، ہم خالی ہاتھ لگے جاتے ہیں، ڈنڈے جھنڈے ہمیں پکڑا دیں، ہم بھی چلے جاتے ہیں، اور نہیں تو ان مظلوموں کے ساتھ شہید تو ہو ہی جائیں گے، اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ ان کی مدد کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی چارہ تو ہونا چاہیے۔ جو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے مسلمان ہیں ممالک، وہ تقریباً سارے وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو قبول کیا ہوا ہے، صرف 1-2 ملکوں کے علاوہ جنہوں نے اس دور کے اندر بھی وہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کی ہے، اور جس کی وجہ سے تھوڑا فلسطینیوں کو آسرا ملا، اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ جو وہاں کے ارد گرد کے مسلمان، ان کے اندر بھی وہ والی غیرت نہیں رہے گی حکمرانوں میں اور وہاں کے افراد بڑوں کے اندر کہ وہ آقا پاک کی زندگی مبارک کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو آگے پیش کر لیں، اور نہیں تو موت ایک دن آنی ہی آنی ہے۔ 5ویں پارے میں لکھا ہوا ہے، 5ویں پارے میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا اگر تم کسی سوراخ کے اندر بھی جا کے چھپ جاؤ گے نا، جہاں بھی جاؤ گے، فرمایا میں تمہیں وہاں بھی موت دے کے وہاں سے نکال دوں گا، موت تمہیں آنی ہی آنی ہے، کہاں چھپ سکتے ہیں موت کے بغیر؟ کوئی آج تک ایسا بندہ ہے جو کہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں؟ اگر عزت کے ساتھ جی نہیں سکتے تو پھر شان کے ساتھ موت تو آ جائے نا، مرنا تو ہے ایک دن۔ یہ باتیں بڑے لیول والے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم جو اکثر لوگ ہیں اس وقت، آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ رہے ہیں، عقلیں سب کی خیر باد ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس وقت اتنا ظلم ہو جانے کے باوجود ہماری قوم کا یہ حال ہو چکا ہے، عوام کا بھی یہ حال ہو چکا ہے میڈیا کی وجہ سے، کہ وہ ان کو جماعتوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اگر فلاں پارٹی کا فلاں بندہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری پارٹی یہ دیکھو یہ کر رہی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے ہماری پارٹی یہ کر رہی ہے۔ کسی کی عقل سوچ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے، یہ تو مسلمان کے درد کو سمجھنے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اپنے جسم کے حصے کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک جسم کا بازو درد میں ہو تو دوسرے کے درد محسوس نہ ہو تو اس کو تو مت جانا چاہیے غیرت سے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سارے عالم اسلام کو پارٹیوں کے ساتھ جوڑا تھا کہ فلاں پارٹی کا بندہ ہو تو حمایت کرنا، فلاں پارٹی کا بندہ کو حمایت نہ کرنا۔ اس حد تک یہ میڈیا کی جو جنگ ہے یہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی اور ہمارے ذہنوں کو انہوں نے خراب کر دیا ہوا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ لوگ ہم سب اس کے اندر شامل ہیں۔ میں نام لے دیتا ہوں آپ کے سامنے، اگر پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا تو نون لیگ کے کسی اچھے کام کو نہیں سراہے گا، نون لیگ کا بندہ ہوگا تو پی ٹی آئی کے کسی اچھے کام کو نہیں سراہے گا۔ اس طرح دیگر کوئی بڑی پارٹیاں کو نام لے لیں، جو پارٹیوں کے افراد ہیں وہ پارٹیوں کے حد تک انتظار کر رہے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی بیان آئے، کوئی بڑا کارنامہ ہو تو وہ ہم لوگوں کو بتائیں گے، ورنہ یہ بتانا ہی نہیں ہے۔
اکسانا ہی نہیں ہے، کچھ کہنا ہی نہیں ہے، دوسروں پر صرف تنقید ہی تنقید کرنی ہے۔ یہ وقت ایسا وقت تھا پارٹیوں کو مد نظر رکھے بغیر سارے اکٹھے ہو جاتے اور اکٹھے ہو کر کہتے ایک ہمارے ملک کا، پوری دنیا کا اس وقت یہ اعزاز ہے کہ ہم ایٹمی پاور ہیں۔ ہمارے ایٹمی پاور بننے پر فلسطین کی ماؤں نے بھی خوشیاں منائی تھیں اور شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اسلامی ملک ممالک میں سے ایک بڑا واحد ملک پاکستان جو نظریے کے تحت بنا تھا وہ ایٹمی پاور بن گیا۔ افسوس کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کیا کر سکیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، بار بار ہم یہ کہتے ہیں، یہ جو دعائیں کرتے ہیں نا، مولا صلاح الدین ایوبی بھیج دے، محمد بن قاسم بھیج دے، محمد بن قاسم کی ہسٹری جا کے پڑھیے۔ ابھی آپ یہاں سے جائیں تو گوگل پر ہی سرچ کر لیں، گوگل کھول لیں، اس پہ لکھیں محمد بن قاسم کی کا تعارف اور اس کی ہسٹری، محمد بن قاسم کون تھا، کیوں آیا ادھر، کیسے آیا۔ آپ میں سے کئی ہوں گے جن کو علم ہے ایک خاتون کے خط پر وہ بندہ یہاں آیا تھا، ایک خاتون کے خط پر، جس کو ہندوؤں کو اس وقت کے بڑے شخص نے قید کر لیا، وہ عرب میں بیٹھا، یہاں کوئی اسلامی ممالک کوئی نہیں، کوئی بڑی فوجیں کوئی نہیں، چند ایک افراد، وہ وہاں سے چلا تھا اور یہاں آ کر اس نے ایک مسلمان خاتون کو آزاد بھی کروایا اور پورے ہمارے اس خطے کے اندر عالم اسلام کا نام روشن کیا۔ یہ اس کا صدقہ ہے کہ آج ہم اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر۔ یہ سندھ کے علاقے سے جو سارا آپ ہسٹری اکثر بھائی اگر جن کو علم ہے جانتے ہیں، ہم جو دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو بھیج، ان کو بھیج، ان کو بھیج، ان کو بھیج۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ حکم ہے اللہ پاک میں، وہ امت اپنے اعمال کر گئی، ان کا کیا انعام جو بھی ہے وہ سب ان کو ملے گا۔ فرمایا تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے دور کے اندر کیا کیا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب باری ہماری ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنا ووٹ جو دیتے ہیں نا سالوں 5 سالوں کے بعد، وہ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ نمازی ہے نہیں ہے، پرہیزگار ہے نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے نہیں ہے، قرآن اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، یہ بندہ اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی بات بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ سود کے حق میں ہے، سود کے خلاف ہے، یہ رشوت کے حق میں ہے، رشوت کے خلاف ہے، یہ کون ہے۔ ہم تو یہ بھی غور نہیں کرتے، صرف اپنے علاقے کے بندے کو دیکھتے ہیں، ہماری پارٹی ہمارے لیے کہ یہ بندہ اس کا تعلق فلاں پارٹی سے، اس نے بھائی ہمیں یہ سڑک بنوا کر دی تھی، یا اس نے ایک دفعہ میری تھوڑی سی ہیلپ کی تھی، یا اس نے مجھے چاول کھلائے تھے یا بریانی کھلائی تھی، لو ہمارا ووٹ تمہارے ذمہ، جاؤ ساری دنیا کو بیڑا غرق کرو، سارے مسلمانوں کو رون ڈالو۔ پھر جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو ہم بار بار پلٹتے ہیں کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، عوام کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کن لوگوں کو منتخب کر کے اپنا نمائندہ بنایا تھا کہ جاؤ ہماری طرف سے نمائندہ تم ہو، ہماری طرف سے ہر کام تم لوگوں نے کرنا ہے۔ ان چیزوں کو کس نے دیکھنا ہے؟ اگر ہم اسی طرح نیچے سطح پر ہی رہیں گے تو پھر ان دنوں میں ایسے حالات کے اندر سوائے افسوس کے یا سوائے چھوٹے موٹے بیانات دینے کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، افسردہ ہی ہوں گے صرف اور صرف۔ اس لیے سوچئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، جہاد کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کی روشنیوں میں ان بھائیوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی، اپنے افراد کی ہم ٹریننگ کریں، تربیت کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مجھے پوری امید ہے مسلمان کبھی بھی مردہ نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا پھسل ضرور سکتا ہے، لیکن ہمارے اللہ پاک کا، پیارے نبی پاک کا دیا ہوا یہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ مسلمان مکمل طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا دل مکمل مردہ ہو جائے اور وہ ہر طرف سے بے ضمیر ہو جائے، مجموعی طور پر۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ذرا سا اس کو پانی لگایا جائے نا، اسلام کی محبت کا پانی لگایا جائے، یہ پودے پھر سے بڑے بڑے علاقوں کو سبز و شاداب کر کے بہاریں عطا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے نظریات کو بدلے۔ بیانات جدھر سے بھی آ رہے ہیں غزہ کے متعلق، فلسطین کے متعلق، کشمیر ہمارے ساتھ وہ لوٹ کر لے گئے، ہم کچھ نہ کر سکے، 20-25 سال تک بھی افغانستان ہمارے ساتھ ہوتا رہا، ہم آپس میں جو بھی ہوا وہ ہوا، جو معاملات جانتے ہیں سب کے علم میں ہے۔ آپ کی میری ذمہ داری اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی، اور نچلی سطح پر کام یہ بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں۔ آپ کے پاس میسج آ رہے ہوں گے اسرائیلی مصنوعات کے، یا اسرائیل کے ساتھ جو کمپنیاں تعاون کر رہی ہیں ان کمپنیوں کے میسج آ رہے ہیں، نام آ رہے ہیں کہ یہ کمپنی تعاون کر رہی ہے، یہ فلاں کولا ہے، یہ فلاں پیپسی ہے، یہ فلاں شے ہے، یہ فلاں شے ہے، آپ کے موبائل میں موجود ہے۔
تھوڑی سی محنت کر لیں، ہم اپنی سطح پر تھوڑی سی محنت کریں. کوئی اگر یہاں کریانے کا مالک بیٹھا ہے، اسٹور کا مالک بیٹھا ہے، کوئی کسی بڑے جنرل اسٹور کا مالک ہے، یہ بیر بڑے بڑے اسٹور بنے ہوئے ہیں، تھوڑا سا اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ جو کمپنیاں ان سے تعاون کر رہی ہیں ان کی مصنوعات کو وہاں سے اٹھائیں اور باہر پھینکیں، مت لیں ان کی مصنوعات. میں نے آج حدیث پاک اسپیشل اسی والا کے لیے ایک تلاش کی. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک کی خاطر ایک شے کو چھوڑ دے گا. یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ کمپنیاں چلانے والے تو یہاں کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اگر یہ چھوڑ دیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. کیا کمال کا کسی نے ان کو یہ ڈائلاگ سمجھا دیا. اس بندے سے پوچھو، اسی کمپنی کا مالک تیری بیٹی کو آ کے ہاتھ بھی لگا جائے بدتمیزی کے ساتھ، اس کے ساتھ معاہدہ قائم رکھے گا؟ اس کا برانڈ بیچے گا اپنی دکان پر؟ یہ بیٹی تیری بیٹی ہے، تیری بہن سے، تیری ماں سے، تیرے بیٹے سے کوئی آگے اس کمپنی کا مالک بدتمیزی کرے ڈائریکٹ تو کہے گا نہیں یار میں نہیں نقصان نہیں چاہتا، ٹھیک ہے بیٹی کو چھیڑ لیا، ماں کو چھیڑ لیا، چھیڑنے دے، کوئی بات نہیں ہے، بس یہ کیونکہ یہ کاروباری ہے تو چلتا ہے، کاروبار میں ماں بہن کو چھیڑنے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. کہاں غیرت ایمانی چلی گئی؟ وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں مسلمان خواتین جن کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، جن کے پیس بنا کے ان کے کباب کھائے جا رہے ہیں. یہ اہمی کسی نے فلسفہ سکھا دیا ان کو، بھائی نہیں یہ ہمارے لوگ ہیں. کیوں ہمارے لوگ ہیں؟ اپنا کرے نا، اپنی مصنوعات تیار کریں، اپنا نظام بنائیں، اگر نہیں تو کوئی اور کام کر لیں. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی خاطر ایک شے کو چھوڑ دیا، من تارکا شیئا للہ، اللہ کی خاطر چھوڑا تو کیا ہوگا؟ عوضہ اللہ خیرا منہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا. اللہ کی خاطر چھوڑ کر تو دیکھے. شیطان ہمیں پہلے سو میں آگے سکھا دیتا ہے اور ہم سارا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یار کیونکہ چنانچہ تو یہ کیونکہ اگرچہ بچے یہ ہو رہا ہے تو پھر یار یہ کرنے دو. ہمارے آس پاس یہ ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کریانے کے مالک جہاں بیٹھے ہیں جو بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں اور آج چل کر نکالیں نا. آپ جب جاتے ہیں جن سے آپ کا سودا لین دین ہے ان سے کہیں یار اللہ کے بندے آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا بائی کاٹ کیا ہوا یہ ہمارے اعلیٰ لیول پر جب جائے گا تو اللہ پاک کے فضل سے کچھ حصہ تو ہماری سطح سے ان کے حق میں شامل ہو جائے گا. قرآن پاک کے اندر اس پر بڑی پیاری تعلیمات موجود ہیں. حدیث طیبات میں بائی کاٹ اس سطح کے حوالے سے وہ لوگ جو یہودی تھے مدینہ پاک کے ارد گرد رہتے تھے، بنو نذیر، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے کھجوروں کے درخت قرآن پاک میں آتا ہے 28ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا ان کے درخت کاٹ ڈالو، کھجوروں کے درخت کاٹو، یہ جس سے کھا پی رہے ہیں، جس کو بیچ کر یہ اسلحہ اور یہ سارے جنگی سامان تیار کرتے، فرمایا ان کا یہ کاروبار برباد کرو. جب آقا پاک نے وہ درخت کٹوا دیے، ان کو آگ لگوا دی تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو رزق کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ پاک نے خبردار کسی نے میرے نبی پاک پر اعتراض کیا تو رزق دینے والا بھی میں ہوں، درخت اگانے والا بھی میں ہوں، درختوں پر پھل لانے والا بھی میں ہوں. ما قطعتم من لینا، کوئی درخت کوئی شاخ نہیں کاٹی گئی میرے نبی پاک کی طرف سے. فرمایا جو بھی ہوا سب اللہ پاک فرماتا ہے میری اجازت سے ہوا ہے، میں نے کروایا یہ سارا. خبردار کسی نے کہا میرے حبیب نے ایسا کر دیا. وہ درخت کٹوا ڈالے اللہ پاک نے جن سے یہودیوں کی معیشت تیار ہو رہی تھی اور وہ مضبوط ہو رہی تھی. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے بائی کاٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اکثر بندے یہ سوچ جاتے ہیں کہ میرے ایک سے کیا ہوگا، میں نے نام بھی کیا وہ خیر ہے. تو سارے یہ سوچ جاتے ہیں میں نے نام بھی کیا تو خیر ہے، ان کا کام چلتا رہتا ہے. ہر بندہ اکثر یہ سوچ جاتا ہے میں نے نہ کیا تو کیا ہوگا، اور جو کر رہے ہیں تو باقی بھی یہ سوچتا ہے میں نے نہ کیا تو کیا ہوگا. اس وجہ سے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے جاتے ہیں. کوئی کرے نہ کرے ہر بندہ یہ کہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے میرے بارے پوچھا جائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں مضبوط ہو، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ان مشکل حالات میں اور ہمارے ان مسلمانوں کو مشکل حالات سے نجات عطا فرمائے.